سورۃ الجن کی آیت نمبر 20 سورہ جن کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں، مالک حقیقی صرف اللہ تعالی ہے، مجھے جو طاقت ہے وہ اللہ کے اذن سے اور اس کے دیے ہوئے اختیار سے ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، انی لن یجیرنی من اللہ احد، ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو کون مجھے رب سے بچائے گا اور رب کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا میں ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کے پیغام پہنچانا اور اس کی رسالتیں، یہ میرا فرض ہے جس کو انجام دیتا ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے اور ان پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ عذاب دیکھ لیں گے جس عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو ان قریب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم ہے، کافر کی گنتی کم ہے یا مومن کی، یعنی اس قیامت کے دن کافر کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور مومن کی مدد اللہ تعالی اور اس کے انبیاء اور فرشتے سب فرمائیں گے۔ نضر بن حارث کافر نے کہا تھا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کے جواب میں اگلی آیت نازل ہوئی، قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان ادری اقریب ما توعدون، میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا، یعنی وقت عذاب کا علم غیب ہے جسے اللہ ہی جانے۔ اس سے پہلے بھی آپ سماعت کر چکے ہیں کہ قل ان ادری جب آتا ہے تو اس سے مراد ہے عقل سے جاننا، حواس خمسہ سے جاننا، تو یہ چونکہ علم غیب ہے اور غیب آنکھوں سے، کانوں سے، حواس خمسہ سے اور عقل سے نہیں جانا جا سکتا، اسے وہی جان سکتا ہے جسے اللہ تعالی غیب کا علم عطا فرمائے۔ تو اللہ نے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرمایا، تو یہاں جو فرمایا میں نہیں جانتا، یعنی میں عقل سے اور حواس خمسہ سے اس بات کو نہیں جانتا، میرے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، یعنی اپنے غیب خاص پر جس کے ساتھ اللہ منفرد ہے، کسی کو اس پر مسلط نہیں کرتا، یعنی کامل اطلاع نہیں دیتا۔
جس سے حقائق کا کشف تام اعلیٰ درجہ یقین کے ساتھ حاصل ہو. الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو پسندیدہ رسولوں کو غیوب پر، علم غیب پر مسلط کرتا ہے، کامل اطلاع دیتا ہے، کشف تام عطا فرماتا ہے. اور یہ علم غیب انبیاء کے لیے معجزہ ہے. اللہ کے ولیوں کو بھی اگرچہ علم غیب پر اطلاع دی جاتی ہے، مگر انبیاء کا علم باعتبار کشف و انجلا اولیاء کے علم سے بہت بلند اور بالا، عرفہ اور اعلیٰ ہے. اولیاء کے علوم انبیاء ہی کی وساطت اور انہی کے فیض سے ہوتے ہیں. یعنی غیب کا علم انبیاء جانتے ہیں اور انبیاء کے وسیلے سے اولیاء جانتے ہیں. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے. وہ اللہ کے ولیوں کے لیے علم غیب کا قائل نہیں تھا. ان کا خیال باطل ہے اور کئی احادیث کے خلاف ہے، اور اس آیت سے ان کا تمسک صحیح نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ صرف رسولوں کو دیتا ہے. تو اس سے معتزلہ یہ استدلال کرتے تھے کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ملتا. ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ کئی احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ولیوں کو کشف و کرامات عطا فرماتا ہے اور غیب کی بہت ساری باتوں پر اطلاع دیتا ہے. سید المرسلین، سید الرسل، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسندیدہ رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ سیاستہ کی معتبر احادیث سے ثابت ہے. اور یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پسندیدہ رسولوں کے لیے غیب کا علم ثابت کرتی ہے. مجھے ایک کتاب میں پڑھ کر بڑا دکھ ہوا. سعودی عرب سے ایک قرآن پاک چھاپا گیا جس میں اردو ترجمہ ہے، اردو اس میں تشریح ہے، تفسیر ہے. آج کل لوگ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، جب واپس ہوتے ہیں تو انہیں تحفتاً یہ دیا جاتا ہے. اس میں کئی جگہ پر غلط ترجمہ ہے اور اس میں کئی جگہ غلط تفسیر بیان کی گئی ہے. ایک جگہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، اور دلیل میں انہوں نے یہ آیت لکھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. بس یہاں تک. لیکن جو آگے ہے الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں کو دیتا ہے، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور اتنا حصہ دے کر یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان کسی بات میں سے آدھی بات لے لے اور آدھی بات چھپا دے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا رب العالمین تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا. الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے. تو یہاں پر واضح موجود ہے کہ اللہ پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے، فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا،
اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے. یعنی جو لوگوں کے پاس ہے، انبیاء کے پاس ہے، سب اللہ تعالی جانتا ہے. ہر چیز کی گنتی اللہ نے شمار کر رکھی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ تمام مخلوقات، تمام اشیاء، تمام چیزیں محدود ہے، محصور ہے، متناہی ہے. یعنی ان کی حد ہے. کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیزیں غیر متناہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا علم، اللہ کی معلومات الہیہ غیر متناہی ہیں. اللہ کا علم لامحدود ہے. مخلوق کا علم محدود ہے، اتنا ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا. سورہ جن کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ اللہ